اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم آج پڑھیں گے ناظرہ، اور ناظرہ کے اندر سورت پڑھی جائے گی سورہ ضحیٰ۔ آپ لوگ اپنے بکس اوپن کر لیجئے، اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ تلاوت بھی کر رہی ہوں اور ٹرانسلیشن بھی پڑھوں گی، اور شارٹلی اس کو میں ڈسکرائب بھی کروں گی، تو آپ لوگ اس کو بہت دھیان سے سنیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سورت کو یاد کرنا ہے ناظرہ کی پریپریشن کے لیے۔ ٹرانسلیشن نہیں یاد کرنی، صرف عربک یاد کرنی ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے، اور نہ ہی ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور عنقریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کچھ کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، اور پایا تمہیں ناواقف تو سیدھا رستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، پس یہ کہ جو ہوا یتیم تو نہ ستم کرنا۔ واما السائل فلا تنہر، اور یہ کہ جو ہوا مانگنے والا تو نہ جھڑکی دینا۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کا بیان کرتے رہنا۔ اس صورت کے اندر کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں، وہ شارٹلی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، جو کہ ہم سب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس معاشرے کی برائیوں کو بھی بتاتے ہیں، اور یہ برائیاں ہمیں اپنے اندر سے بھی ختم کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورت کو نازل کرنے کی وجہ کیا بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل کی گئی تو اس کے بعد کچھ عرصے تک اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہی آپ سب کو پتہ ہوگا، وہی کیا ہوتی ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا تھا۔ تو جب اس وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا شروع کر دیے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ کا رب تو آپ کو بھول گیا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ جو ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں بتاتے تھے وہ سب کیا ہوا، اب کیوں وحی نہیں آتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے تھے۔ تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 قسمیں کھائیں۔ والضحیٰ، ضحیٰ دن کا وہ وقت ہوتا ہے جب روشنی مکمل طور پہ پھیل جاتی ہے، اور رات کی قسم کھائی کہ جس میں سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ان 2 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ جو وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنی آخرت کو نہ بھولیں، بلکہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، چند دنوں کی ہے، اور اس سے بہتر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ آپ خوش ہو جائیں گے، پھر ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے معنی نہیں رکھیں گی۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ جنت میں اعلیٰ درجات ان کو ملیں گے، اور دنیا کے اندر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کی کہ ان کے ذریعے دین اسلام کو پھیلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانثار صحابہ عطا کیے جو ان سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی ایک انگلی کے اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، ان کو فتوحات دی، دین اسلام کو غالب کیا۔ یہ سب اس وقت کے انعامات تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انعامات یاد دلا رہا ہے، اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے، کہ جس وقت آپ یتیم تھے، جب آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جب بھی نہیں چھوڑا، تب بھی وہ آپ کے ساتھ رہا، آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں سہارا دیا۔ جب تنگ دستی تھی تو برے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھے لوگوں کا سہارا بھی دیا، آپ کو غنی کر دیا، مال بھی دیا آپ کو، اور ساتھ ساتھ اچھے ساتھی بھی دیے۔ اور جو اس وقت کا معاشرہ تھا، جتنی گندگی، جتنی جہالت اس معاشرے میں تھی، تو آپ کو ان سب چیزوں سے بچا کر ایک سیدھا راستہ دکھایا۔ جس راستے کو آپ جانتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے واقف کیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی آپ ان نعمتوں کو یاد رکھیں، ان احسانات کو یاد رکھیں، اور جب ان احسانات کو یاد رکھیں گے تو ان مشرکین مکہ کی باتیں آپ کے لیے معنی نہیں رہیں گی، نہیں رکھیں گی۔
تو یہی سب چیزیں ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں کسی بات کے اوپر، تو ہمیں ان کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی کام پورا نہیں ہو رہا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے عارضی ہے، ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پہ جو ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی جاتی تھی، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، غلاموں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی تھیں۔ تو یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اور اچھے سلوک کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے وہ میں آپ کو احادیث کے ساتھ بتاؤں گی، ابھی آگے میں ڈسکرائب کروں گی۔ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہیں دینا، یعنی کہ جو سوال کرتا ہے، جو دروازے پر آ کے مانگتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، کھانا ہو یا کوئی چیز بھی ہو، تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے۔ اگر آپ نہیں دینا چاہیں تو آپ اس کو آرام سے منع کر سکتے ہیں، لیکن برا سلوک نہیں کرنا۔ یہ دو چیزیں اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ موجود تھیں، اور لوگ جو تھے وہ سالوں سے اس چیز کو لے کر چل رہے تھے، نسل در نسل یہ برائی ان کے اندر چلتی چلی آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے کے اندر اس برائی کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا نصیحت ہے کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں آپ کو احادیث کے ذریعے اس کو واضح کرتی ہوں۔ احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یتیموں کے لیے۔ نمبر 1 حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، ان کی پڑھائی کا، ان کی شادی کا بندوبست کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو آپس میں ملایا۔ کہ آپ اس پکچر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں برابر کھڑی ہوتی ہیں، یہ اجر ہے اتنا بڑا۔ دوسری حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے۔ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے سر کے اوپر جتنے بال موجود ہیں ان تمام بالوں کی تعداد کے مطابق اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ لیکن وہ سر پہ ہاتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے، تو اس بندے کو اس کے بالوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں ملیں گی۔ یہ اجر ہے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے کا، یعنی کہ ان کی کفالت کرنے کا، ان کا خیال رکھنے کا۔ اور سب سے آخر میں سورت کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان مشرکین مکہ کی باتوں پر غور نہ کرو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے والے بندے کو اس کے شکر ادا کرنے کے بدلے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جو یتیموں کے اوپر رحم کرتے ہیں، جو سائل کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو جھڑکتے نہیں ہیں۔ تو آج سے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی کوالٹیز پیدا ہوں گی جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائی ہیں۔ تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو اس قرآن کے اندر یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ایک مومن بندے کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ یتیم کو جھڑکتا نہیں ہے، سائل کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو اس صورت کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کچھ۔ تو اب اس کے ناظرہ آپ نے یاد کرنا ہے، سورہ ضحیٰ کو آپ اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلی سورہ 3 لے کے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔